دوستوں، بہت دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو میں میں بات کروں گا ترقی پسند تحریک کے بارے میں۔ تو ترقی پسند تحریک پارٹ 1، ٹوٹل 3 پارٹ بنائے جائیں گے، پارٹ 1، 2 اور 3۔ آپ لوگوں سے التجا ہے کہ اگر کچھ خامی غلطی ہوئے تو ضرور اسے ہائی لائٹ کریں کمنٹ کے ذریعے، تاکہ میں اسے سدھار سکوں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے کام آئے گی، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں ترقی پسند تحریک۔ اس سے پہلے ہم نے علی گڑھ تحریک کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو ترقی پسند تحریک دیکھتے ہیں۔ اردو ادب اور خاص طور پر نثر علی گڑھ تحریک کے بعد ترقی پسند تحریک کے احسان سے بے حد گراں بار ہے، یعنی اس ترقی پسند تحریک کے بہت احسانات ہیں اردو ادب پر اور خاص طور پر نثر پر۔ علی گڑھ تحریک نے ہمارے اہل قلم کو اپنے ادب کی خامیوں سے باخبر کیا اور مغربی ادب کی خوبیوں سے روشناس کرایا، اور یہ روشناس کرا کے اس کے اجالے کے سہارے، کس کے؟ مغربی ادب کے اجالے کے سہارے اپنے ادب کو یعنی اردو ادب کے کارواں کو آگے بڑھانے کا راستہ دکھایا۔ اور ترقی پسند تحریک نے محنت کش انسان کو ادب کا ہیرو بنایا، اور شہزادے کے سر سے تاج اتار کر، یعنی اب تک ادب میں جو شہزادے پریاں یہ سب دکھائی جاتی تھی، تو شہزادے کے سر سے تاج اتار کر محنت کش انسان کے سر پر سجا دیا۔ یہ اس تحریک کا ہی تو کمال تھا کہ ہمارے ادب میں کھیتوں اور کھلیانوں کی خوشبو بس گئی، ورنہ اس سے پہلے پرستان، محل اور یہ سب نظارہ ہماری آنکھوں اس کی تصویر کشی ہوتی تھی، لیکن ترقی پسند تحریک آنے کے بعد کھیتوں کھلیانوں کی خوشبو، مزدور محنت کش انسانوں کے پسینے کی خوشبو، یہ ساری چیزیں بسنے لگی۔ کسان اور مزدور طبقہ کا پسینہ اس کی تراوت کا سامان بن گیا۔ تراوت یعنی تر و تازگی، سرسبزی، شادابی۔ دیکھتے ہیں کارل مارکس کے بارے میں۔ کارل مارکس ایک مشہور جرمن مفکر تھے۔ انہوں نے سرمایہ و محنت کے مسائل پر غور کیا اور اپنے افکار، اپنی معرکہ آرا تصنیف سرمایہ میں پیش کیے۔ کیا پیش کیے؟ اپنی افکار کو پیش کیے، اور ان کی افکار کیا تھی؟ انہوں نے سرمایہ دار کو ظالم اور مزدور کو مظلوم قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ محنت کش یعنی مزدور کو سرمایہ دار پیداوار میں اس کا حصہ نہیں دیتا تھا، اسی لیے کارل مارکس نے سرمایہ دار کو ظالم اور مزدور کو مظلوم قرار دیا۔ حالانکہ پیداوار میں اس کی محنت کو سرمایہ سے زیادہ اہمیت حاصل تھی، یعنی مزدور کی محنت کو سرمایہ دار یعنی انویسٹمنٹ سے زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ کارل مارکس کے نزدیک دولت کی یہ غیر مساوی یعنی ان ایکول، جو یہ غیر مساوی تقسیم دولت کی ہوتی تھی انکم سے، یہ ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ دیکھتے ہیں آگے۔ کارل مارکس جرمن مفکر تھے، ایسے ہی لینن ایک رشین لیڈر تھے۔ لینن ایک بلند حوصلہ روسی رہنما تھے۔ انہوں نے محنت کشوں کی رہنمائی کا حق ادا کیا۔ جب روسی بادشاہ زار کی زیادتیاں انتہا کو پہنچ گئی تو کارل مارکس کے افکار سے متاثر ہو کر لینن اور پلیخانو، اس کی سپیلنگ جو ہے وہ ہے PLEKHANOV، ان کا نام جارجی GEORGI جارجی پلیخانو۔ تو لینن اور پلیخانو نے محنت کشوں کو، خاص طور پر پلیخانو نے محنت کشوں کو متحد کر کے 1917 میں زار روس کو شکست دے دی اور حکومت کی باغ دوڑ خود سنبھالی۔ اس انقلاب نے ساری دنیا پر یہ حقیقت روشن کر دی کیا کہ مشقت کرنے والے فولادی ہاتھ ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوں تو ظالموں کی مضبوط سے مضبوط حکومت ان کے آگے ٹھہر نہیں سکتی۔ 1933 میں ہٹلر کے آمرانہ رویے نے دنیا بھر کے دانشوروں اور ادیبوں
کو جو عام طور پر عام لوگوں سے زیادہ حساس ہوتے ہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کیا سوچنے پر مجبور کر دیا؟ کہ اب مظلوموں کی حمایت میں کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اسی سلسلے میں کچھ درد مند ہندوستانی جو عام مظلوموں سے ہمدردی رکھتے تھے اور لندن میں زیر تعلیم تھے، جیسے سجاد ظہیر، ملک راج آنند، جیوتی گھوش، پرمود سین گپتا اور محمد دین تاثیر وغیرہ، انہوں نے بار بار مل کر غور کیا اور ان حالات میں ہندوستان کے ادیب اور دانشور کس طرح اپنا فرض پورا کر سکتے ہیں، اس بارے میں یہ لوگوں نے جو یہ زیر تعلیم تھے لندن میں، ان لوگوں نے اس بات پہ غور کیا کہ کس طرح ہندوستان کے ادیب اور دانشور اس بارے میں، یعنی جو مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے ان کی حمایت کے بارے میں کس طرح اپنا فرض پورا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے لندن میں ہم خیال دوستوں کو متحد کیا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کا قیام لندن میں عمل میں آیا، جس نے ایک اعلان نامے کے ذریعے ہندوستانی ادیبوں کو اپنے فرض کی ادائیگی کی طرف متوجہ کیا کہ ادب کو عوام کے نزدیک لائیے اور اس میں حقیقت کا رنگ بھریے، اسی کو ترقی پسند تحریک کہتے ہیں۔ تو کچھ زیر تعلیم جو لندن میں لوگ تھے جو مظلوموں سے حمایت رکھتے تھے، انہوں نے غور و فکر کر کے ایک انجمن قائم کی جسے ترقی پسند مصنفین، انجمن ترقی پسند مصنفین کہا جاتا ہے، جو لندن میں اس کا عمل قیام میں آیا اور ایک اعلان نامے کے ذریعے انہوں نے ہندوستانی ادیبوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور انہوں نے ان سے یہ درخواست کی کہ عوام کو ادب کو عوام کے نزدیک لائے اور اس میں حقیقت کا رنگ بھرے۔ یہ اعلان نامہ ہندوستان کے بہت سے تعلیم یافتہ لوگوں کو بھیجا گیا اور ان سے ملک میں عام کرنے کی درخواست کی گئی۔ سجاد ظہیر کی تعلیم مکمل کر کے ہندوستان لوٹنے کے بعد انجمن کی سرگرمیاں اور بھی تیز ہو گئی۔ الہ آباد یونیورسٹی میں احمد علی انگریزی کے لیکچرار تھے، ان کا گھر انجمن کا دفتر بن گیا۔ ادھر حیدرآباد میں سبت حسن اور بنگال میں ہیرن مکرجی ادب کی اس ترقی پسند تحریک کو فروغ دینے میں مصروف ہو گئے۔ ڈاکٹر تارا چند نے ہندوستانی اکیڈمی الہ آباد کی طرف سے اردو ہندی کے ادیبوں کی ایک کانفرنس بلائی، جس میں ترقی پسند مصنفوں کی انجمن کا تعارف کرایا گیا۔ اس کانفرنس میں پریم چند، مولوی عبدالحق، جوش ملی آبادی اور دوسرے بلند پایہ ادیب اور شاعر موجود تھے۔ مناسب سمجھا گیا کہ مختلف زبانوں کے ادیبوں کے دستخط انجمن کے اعلان نامے پر کروائے جائے۔ لوگوں نے بخوشی دستخط کیے، جس سے انجمن کو تقویت حاصل ہوئی۔ 1936 میں لکھنؤ میں انجمن کا کل ہند کانفرنس ہوئی۔ پریم چند نے خطبہ صدارت کی۔ مولانا حسرت موہانی، کملا دیوی چٹوپادھیائے اور دیگر اہل علم نے تقریریں کی۔ سجاد ظہیر انجمن کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ اس کانفرنس میں انجمن کے دستور اساسی کو منظوری دی گئی۔ اس کے بعد جا بجا انجمن کے جلسے اور کانفرنسیں ہوتی رہیں۔ کرشن چندر، منٹو بیدی، عصمت، حیات اللہ انصاری، اپیندر ناتھ اشک، بلونت سنگھ وغیرہ اس تحریک کے زیر اثر افسانے لکھتے رہے۔ مجاز، جذبی، اختر انصاری، فراق، فیض، مخدوم، سردار جعفری، مجروح، کیفی، احمد نسیم قاسمی، اختر الایمان، ساحل لدھانوی اور پرویز شاہدی وغیرہ انجمن ترقی پسند تحریک کے پرچم تلے شاعری کر رہے تھے۔ میرا جی نون میم راشد پہلے اس کے خیر خواہ رہے، بعد میں کنارہ کش ہو گئے، اس سے الگ ہو گئے۔ سجاد ظہیر، اختر حسین رائے پوری، مجنو گورکھپوری، ڈاکٹر عبدالعلیم، آل احمد سرور، احتشام حسین اور عزید احمد، ممتاز حسین جیسے نقادوں نے تنقیدی مضامین کے ذریعے تحریک کی خد و خال نمایاں کرنے کی اہم ذمہ داری قبول کی۔ احمد ندیم قاسمی، سردار جعفری، فراق اور فیض تخلیق کار تھے، مگر انہوں نے بھی تنقید نگاری کی طرف
توجہ کی. تو اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستوں. اگلی ویڈیو پارٹ 2 بنائی جائے گی. اس دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے. امید کرتا ہوں آپ کے کام آئے گی. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.